آپ تینوں کے سامنے کوئی پریکٹیکل مثال ہے لیٹلی کہ ایک بچہ جو اس میں انگروس تھا, جکڑا ہوا تھا ان چیزوں نے, اور وہ نکل آیا؟ سر اچھا, ایک لڑکا تھا, ہاں, he was into drugs, اچھا, he was into girlfriend, he was ill as well because of such bad lifestyle, اور وہ راتوں کو جاگنا اور وہ سارا. اس کو دعوت دی, شہریار کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ اللہ اکبر جب وہ آیا ہے نا دین پہ, آپ یقین جانے ہم سے بھی آگے نکل گیا شیخ. اسٹوڈنٹ آف نالج پراپر, پڑھ آل دا ٹائم ان اسلام آباد. ہم آفس بعد میں آتے تھے, وہ ہمارے سے پہلے آفس میں, یعنی ہی واز ناٹ ورکنگ ود اس, لیکن آفس میں بکس کھولی ہوئی ہیں, پڑھ رہا ہے, علماء کے دروس میں جا رہا ہے, ان دا کمپنی آف اسکالرز, کرتے کرتے سعودی عرب چلا گیا, دارالحدیث, وہاں سے پڑھ, موبائل بیچ کے چھوٹا موبائل لے لیا, میرے پاس آیا تھوڑی دیر ملنے کے لیے, پھر چلا گیا. اس کے برادر ان لا کہتے ہیں کہ شہریار بھائی ڈزنٹ ویسٹ اے سنگل سیکنڈ. واٹ میجک ہیپن فار ہم؟ آخرت کی پتہ چل گیا, پر دین واحد پروڈکٹیوٹی یا ایسا شفٹ میں نے کہیں کسی اور میں. ایون میں کل ملا اپنے شیخ سے, جو شیخ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس ادھر اکیڈمی میں, جی, ان کی پورا خاندان ایسا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ ہے ہی نہیں کہ فضول دعوتوں پہ جانا, فضول شادیوں میں جانا, فضول ملاقاتوں پہ جانا. یا آپ دنیا کما رہے ہو اپنے آپ کو سیلف سسٹین کرنے کے لیے تاکہ ہماری اولاد ہاتھ نہ کمائے, یا آپ دین کی دعوت دے رہے ہو, یا فیملی کے ساتھ ٹائم گزارو, یا سو رہے ہو, آرام کرو, اتنا آرام کہ صبح جو ہے نا اٹھ کے, اور وہ لوگ اتنا ہے کہ سبحان اللہ they will spend time in walking towards masjid, they will spend time. اصل میں جب انسان دیکھے نا, پتہ کیا بات ساری ہے کہ اگر انسان کو کلیئرٹی ہو نا کہ یہ جو میں ٹائم جہاں گزار رہا ہوں, always محاسبہ نفس, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, میں جو اس ٹائم کر رہا ہوں is it productive or not, ask yourself every time when you're in salah and you have started salah. اگر آپ کو جلدی ہے نا کہ میں جلدی ختم کروں, میں کہیں جاؤں, then this means your priorities are not set in your life. And when you are praying and you have this اطمینان قلب کہ یار میں گھنٹے بھی لگا دوں, I am doing the best thing that I can do right now in this is exactly what I should be doing right now. Right, yes, even though کہ آپ کی ڈیڈ لائنز میٹ ہو رہی ہیں, آپ کو نہیں, یہ وہ والا کام ہے جو مجھے ایگزیکٹلی کرنا چاہیے اسی ٹائم پہ. مطلب کائنات میں سے بہتر میں کام نہیں کر سکتا تھا اس ٹائم پہ. جو میجک ہوا وہ اس کا چینج آف ہارٹ ہوا. چینج آف ہارٹ ہوا. اگر ہم ماشاءاللہ اپنا بھی دیکھیں تو ایک دور میں میوزک اتنا اٹریکٹ کرتا تھا, دور جہالت, جے ڈیز کی بات کہہ رہے ہیں, اب کہیں سن جائے تو تکلیف دیتا ہے. یہ ماشاءاللہ کیسے, میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یار ہاؤ کم یہی سیم گانا مجھے جے ڈیز میں اتنا اٹریکٹ کرتا تھا, میں 10 بار سنتا تھا دن میں, ریپیٹ پہ لگایا ہوتا تھا, اب تکلیف دے رہا ہے. ابھی پہلے ٹائم ویسٹیج کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا, اب بیٹھ کے کوئی آدھا گھنٹہ ویسٹ کہیں ہو جائے تو پتہ نہیں انگزائٹی سی اٹھنے لگ جاتی ہے, وہ فیئر آنے لگ جاتا ہے کہ کیا کر دیا, کیا کر یہ واپس کیسے آئے گا, واپس کبھی نہیں آئے گا. پھر وہ اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی بھی کامن ٹین ایجر ساتھ ہو سکتا ہے, بٹ چینج آف ہارٹ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ عطائی چیز ہے. اللہ وہ کانشیسنیس, وہ شعور دے دیتا ہے. میرا تو خیال ہے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. ینگسٹرز کے لیے ٹپس بہت زیادہ ہیں, لیکن جب تک وہ اللہ سے بھیک نہیں مانگیں گے نا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے, میرا ذہن کھول دے, میرا سینہ کھول دے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ربی اشرح لی صدری, تب تک میرا نہیں خیال اس کو کوئی بھی ٹپس ہیلپ کرنے والی. سب سے پہلی ٹپ ہی اللہ سے مدد مانگنا ہے, اور وقت کی برکت بھی اللہ سے مانگے. ایون حضرت فاطمہ جب گئیں کہ رسول اللہ مجھے دے دیں, غلام دے دیں, آپ نے کہا تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ یہ پڑھو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری وقت میں جو برکت آئے گی نا وہ اس سے آئے گی. اور ہم نا, میرے شیخ جبار کہتے تھے کہ تو ہاں میں ایک بات بتاؤں, میں کہ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے سنتوں کو چھوڑا ہے نا کہ میں مزید کام کر لوں گا, میرے وقت میں برکت آئی نہیں, میرے کام بھی نہیں ہوئے. اور جب میں نے سنتیں پڑھی ہیں نا کہ یار پڑھ لیتا ہوں, میرے وقت میں برکت بھی آئی ہے اور دن بڑا ہو گیا, ٹائم بڑا ہو جاتا ہے. یعنی ہم دیکھیں سبحان اللہ. اور if you want to be from the 5% of this world نا, جن کو اللہ نے نوازا دین سے اور پروڈکٹیوٹی سے, you have to do what the 5% are doing right now. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایگزامپل آپ دے رہے تھے نا کہ ظہر تک وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ سوچیں جو بندہ ظہر تک ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کوئی خاص پروڈکٹیو اعمال نہیں کیے ہوں گے, ایسے لگتا ہے نا. اب ان کی آپ ذرا بکس دیکھیں, شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جہاد, دعویٰ, ڈیبیٹس, ہجرت. آپ کو پتہ ہے جب وہ جیل میں چلے گئے انہوں نے 80 دفعہ قرآن ختم کیا. اللہ اکبر. ہر 10 دن میں وہ قرآن ختم کرتے تھے. یوزلی جیل میں گئے 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم ہمارے اسلاف جیل میں جاتے. اور پتہ ہے کیا کہتے تھے وہ,
کاش میں قرآن کو مزید ٹائم دے دیتا. لاسٹ مومنٹ شیخ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر ہماری زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بزی کوئی بندہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو مدینہ کے اکیلے حکمران بھی تھے, آپ مدینہ کے جو ہے چیف جسٹس بھی تھے, آپ کی ایک وقت میں 9 بیویاں بھی تھیں, آپ ایک وقت میں اپنی بچیوں کے, اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے جو میاں بیوی کے مسائل بھی حل کروایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکانومسٹ بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے کمانڈر بھی تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف کمانڈر بھی تھے. اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں. یعنی کان فی خدمت اہل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے جیسے آپ سے بڑھ کے کوئی, یعنی مجھے بتائیں ایک بندہ جو اتنا بزی ہے, 9 بیویوں, عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے, اتنا بزی آدمی, اتنی رسپانسبلٹیز, لیکن دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک اور وہ صحابی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آتی تھی لونڈی مدینہ کی, بڑھیا آتی, ہاتھ پکڑ کے, ایک لڑکی آتی چھوٹی سی, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے کام کے لیے کدھر بھی لے جاتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزی بندہ کوئی نہیں ہو سکتا, اور وہ اتنا ٹائم دیتے, اتنی اٹینشن دیتے. آپ ایک مینٹلی ریٹارڈ عورت کو وہ بولتی آپ کو ٹائم دیتے, آپ اس کو ٹائم دیتے. اب وہ میر کو چھوٹا بچہ کہتے ہیں یا وہ پالن وغیرہ, ان کے پاس نوٹس کیا اور دیکھا. شیخ اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے نا, وہ بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہے نا, قرآن کی تلاوت. شیخ قرآن کی تلاوت, یعنی واللہ if we want to have برکہ in our lives نا, we have to recite قرآن on daily basis, اور بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اچھا, اس میں میں نے بھی ایک پڑھا تھا آرٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے اوپر, اس نے بڑا زبردست اینڈ میں کمنٹ کیا تھا کہ ہر انسان کے پیچھے نا ایک ڈرائیو ہوتی ہے. the drive for him was basically love, but love for whom? Number 1, love for Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, love for humanity. Number 3, love for his family. And number 4, love for his community and صحابہ. یہ 4 چیزوں سے محبت تھی انہیں, یہی پروڈکٹیوٹی. نمبر 1, اللہ سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ترین آدمی ہے, فیملی کو جس سے محبت ہے وہ پروڈکٹیو ہے, کمیونٹی سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ہے, اور جس کو اپنے وہ ریلیٹیوز وغیرہ سے محبت ہے انہی کو ٹائم دے گا نا جس سے محبت ہے. اور یہی چیز آپ کر لیں تو آپ پروڈکٹیو ہیں. اور ان کی روٹین میں یہی 4 لوگوں سے یار وہ ہے نا کیا ہے, تفرغ لی عبادت املا صدرک غینا. اللہ تعالیٰ نے کوڈ بتا دیا ہے کہ اگر تم مجھے اب میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو, تمہاری لائف سب سے زیادہ پروڈکٹیو, ٹائم لٹرلی آپ کے لیے بڑھ جاتا ہے, بڑھ جائے گا. یعنی یہ جو حدیث ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک, دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا. والا تفعل ملأت یدیک شغلا, میں تجھے مشغول کر دوں گا, بزی کر دوں گا, یعنی بزی ڈوئنگ نتھنگ. اچھا یہاں پہ ایک بڑا نقطہ ہے اس حدیث پہ, میں غور کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر 2 چیزیں. ایک امیر آدمی کے لیے مال کا اکٹھا کرنا سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے, یعنی غنا, اس کے پاس غنا میسر نہیں ہوتا, اور فقیر کے لیے کو فقر کا ڈر ہوتا ہے. اللہ نے دونوں کو یہاں پہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی املا صدرک غنا, میں سب سے پہلے تیرے دل کو غنا سے بھر دوں. اگر تو امیر ہے نا تو سیٹسفائیڈ ہو جائے گا, یار میرے پاس ہے بہت کچھ ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے نا اس کو مال بہت زیادہ پیارا لگتا ہے, اور فقیر جو ہے غریب ہے بیچارہ, وہ تو فقر کے ڈر سے مر رہا ہوتا ہے. واسد فقرک, دونوں چیزیں. اور وہ ملأت یدیک شغلا, امیر کو تجھے میں اتنا مشغول کر دوں گا, تیرے پاس سب کچھ ہوگا لیکن تو دنیا جہان کا سب سے بزی آدمی ہو. ہمارے یہاں عام طور پہ بڑے بڑے بزنس مین سب سے زیادہ بزی بھی وہی ہوتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ جتنی اچھی جابز والے سارے بزی ہوتے ہیں, وائٹ کالر جابز جن کو کہتے ہیں, جن کو ساری ہیں ہائیلی پیڈ ہے, لیکن یعنی 18 گھنٹے کی یعنی ورکنگ ہے آپ کی کام ہے. ولم اسد فقرک, اور غریب کا میں فقر نہیں جو دور کروں گا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب سے سبحان اللہ